صحیح ہے۔ وعدہ اور قسم الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، قسم میں مخصوص الفاظ ہوتے ہیں تب وہ قسم بنتی ہے، توڑیں گے کفارہ ہو، اور وعدے میں تو جیسے کسی نے کہا اللہ تعالیٰ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، یہ قسم نہیں ہے، اگر ٹوٹ جائے گناہ گار ضرور ہوگا لیکن اس پر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے۔ یہ ہارٹس ابھی کچھ آفر کوسچن سے پہلے وہ لیتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص باوضو ہو اور کسی وجہ سے اپنے مقام ستر کو چھو لے، کوئی مطلب وجہ سے دوا لگانی ہو کوئی جگہ پر، تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، اور اسی طرح پوچھا تھا کہ اگر باوضو ہیں اور پھر کیا تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ایک اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کویسچن کیا، تو اسی طرح کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یعنی مفہوم یہ ہے کیونکہ یہ بھی جسم کے اجزاء میں سے ایک جزو ہی ہے، تو جیسے اپنے ہاتھ پاؤں وغیرہ کو ہاتھ لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ نجاست کا خروج تو ہوتا ہے لیکن وہ بعین ہی کوئی نجاست نہیں ہے، لہٰذا اس کے ہاتھ لگانے سے نہ تو وضو پہ فرق پڑے گا نہ کوئی دوبارہ وضو کرنا واجب ہوگا۔ دوسرے انہوں نے پوچھا کہ یہ دلہن جو ہے وہ دبئی سے فرض کر لیں کہ جدہ آئے گی اور وہاں پر پھر ہم دوبارہ تجدید نکاح کر لیں، اور پھر کیا وہ عمرہ کرے گی یا نہیں کرے گی، یا کرنا چاہے وغیرہ۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھ لیجئے کہ دبئی اور جدہ کے درمیان اگر میقات آتی ہے تو لازم سی بات ہے کہ پھر لڑکی حالت احرام میں ہی آگے جا سکتی ہے، اگر احرام نہیں باندھے گی حج کا یا عمرے کا تو اس پر دم لازم ہو جائے گا، تو لہٰذا یہ جدہ آئے احرام باندھ کر اور پھر وہاں سے جا کر وہ عمرہ کرے، یہ ٹھیک ہے۔ اور اگر بیچ میں میقات نہ ہو فرض کر لیں یا پھر دوسرا اس کا مکے جانے کا ارادہ ہی نہ ہو، صرف جدے میں اپنے کو کام پیدا کر لے، تو پھر یہ دبئی سے جدہ بغیر احرام کے جا سکتی ہیں، کیونکہ میقات کو جب انسان کراس کرتا ہے اور ارادہ یہ ہو کہ میں مکے میں جاؤں گا تو احرام کی پابندی لازم ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ حدود حرم سے باہر کہیں جانے کا ارادہ ہو، جیسے یہ جدہ حدود حرم سے باہر ہے، ڈائریکٹ مکے جانے کا ارادہ نہ ہو، تو پھر میقات سے چاہے گزریں احرام کی پابندی لازم نہیں ہوتی۔ تو یہ اگر بچی اسی طرح کر لے کہ فرض کر لیں کہ جدہ میں کوئی کام ہے، جیسے آپ نکاح کا کہہ رہے ہیں کہ جدہ میں نکاح کرنا ہے، بس آگے کا ارادہ کچھ بھی نہ کریں، تو بغیر احرام کی پابندی کے یہ جدہ پہنچ جائیں، پھر یہ نکاح وغیرہ کرنے کے بعد اب اگر چاہیں عمرہ کرنا تو وہاں سے پھر ارادہ کر کے احرام پہن کر مکہ آ جائیں اور عمرہ ادا کر لیا جائے۔ کہتی ہیں کہ اگر کوئی بہن مخصوص ایام میں ہوں تو حرمین شریفین میں فنائے مسجد کیا کہلائے گی؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے مسجد کی چار دیواری جس کے اندر داخل ہونے کے بعد انسان نماز ادا کرتا ہے، وہ ہے مسجد، اور ایک ہے اس مسجد کے باہر بہت بڑا فرش اور صحن جس میں لوگ بیٹھتے بھی ہیں، لیٹ بھی رہے ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھیں نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہے فنائے مسجد۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جس کو سجدے کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہو اور کوئی کام اس سے نہیں لیتے تو وہ مسجد ہے، اور مسجد کی دیواروں سے متصل یا مسجد سے ہی متصل کچھ ایسا حصہ جس سے نماز کا کام بھی لیتے ہیں لیکن دیگر کام بھی اس سے مسجد کی ضروریات پوری کی جا رہی ہوتی ہیں، وہ ہے فنائے مسجد۔ تو بس جیسے مسجد نبوی ہے اس کے جو گیٹ ہیں آپ داخل ہوتے ہیں یہ دیواریں ہیں، اس کے باہر جتنا صحن چاروں طرف ہے یہ فنائے مسجد۔ ایسے جب آپ مکے جاتے ہیں تو اس کی جو گیٹس کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ دیواریں جو ہیں وہ اس کے اندر مسجد ہے، اس کے باہر جتنا ہے وہ فنائے مسجد ہیں۔ تو بچیاں اگر کوئی ایسی ہیں تو وہ باہر بیٹھیں، ہماری بہنیں تو باہر بیٹھیں گی۔ کوئی ایسا نہیں، بہن نے کوئی کیا تھا کہ کوئی بچی ہے جو ایام میں ہے اور ریاض سے کچھ لوگ آ کے عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا بچی کو اکیلا چھوڑ نہیں سکتے تو اس کو ساتھ لے جائیں اور وہ فنائے مسجد میں رہے اور یہ عمرہ ادا کر لیں، تو کیا ٹھیک ہے؟ دیکھیں ابھی ضمناً میں نے مسئلے میں یہ جواب دیا کہ جب کوئی میقات کو کراس کر کے آتا ہے تو اس پر اور مکے جانے کا ارادہ ہو تو حالت احرام میں ہی ہو کر جانا، یعنی عمرے یا حج کی نیت کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو اگر وہ بچی ساتھ جا رہی ہے تو اس پہ فرض ہے کہ چاہے وہ حالت حیض میں بھی ہو وہ عمرے کی نیت کرے، تو وہ حالت احرام میں آ جائے گی، پھر وہ وہاں جا کر باہر انتظار کرے، جب اس کے ایام ختم ہو جائیں تو پھر وہ غسل کر کے عمرہ کرے، اس کی حالت احرام ختم نہیں ہوتی۔ یعنی اگر یہ نہا بھی لیتی ہے جیسے پاک ہونے کے لیے لباس بھی تبدیل کر لیں تو یہ حالت تبدیل نہیں ہوتی ہے، جب آپ میقات کراس کرتے ہوئے نیت کر لیتے ہیں تو وہ حالت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ حلق یا بہنیں قصر نہ کروا لیں۔ تو لہٰذا یہ اگر آپ سوچیں کہ چلو بچی کو ویسے لے جائیں اور یہ مکے میں جا کے باہر بیٹھ جائے تو یہ جیسی وہ میقات کراس کرے گی اگر آپ بغیر احرام کے لے گئے تو سارے کے سارے گناہ گار بھی ہوئے اور اس بچی پر دم لازم ہوگا، لہٰذا اب آپ کو دم دینا ہوگا۔ یہاں یہ بچی نے پوچھا کہ یہ برے کام والے بعض اوقات کوئی غلط کام کر رہا ہو، پیسہ اس کے پاس ہے، وہ حج یا عمرے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نیک پرہیزگار متقی لیکن بیچارے کے پاس سرمایہ نہیں ہے، وہ ساری زندگی تڑپتا رہتا ہے، تو کیا یہ وہاں پر بلاوے سے پہنچتا ہے، اللہ بلاتا ہے تو پہنچیں گے، یا پیسہ اس میں کار فرما ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ قسمت کے معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی قسمت میں حج یا عمرہ لکھا ہے وہی کرے گا، اور یہ پیسے کے ساتھ مشروط نہیں۔ میں سینکڑوں کو جانتا ہوں، کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ پڑا ہوا ہے لیکن حج یا عمرے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔
وہ پڑے رہتے ہیں، اور کتنے غریب ایسے ہوتے ہیں ان کا نام قرآن اندازی میں نکل آیا کیسے بھی، اور وہ فوراً حج یا عمرے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اگر آپ یہ کویسچن کریں کہ پھر برے کو کیوں بلوا لیا اور نیک کو کیوں رکھا، یہ آپ اور میں نہیں جانتے۔ جس کو آپ اور میں برا دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ کسی جہت سے اللہ کی بارگاہ میں بہت اچھا بھی ہو، اور جس کو ہم نیک سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کی کوئی خرابی بھی ہو۔ اور فرض کر لیں برا برائی ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، اچھا اچھائی ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، تب بھی ہم اللہ کو پابند نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ برے کو نہ بھیجے اور نیک کو بھیجے، یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ رب ہے ہمارا، خالق ہے، مالک ہے، وہ ہماری مرضی کے تابع نہیں ہے۔ وہ جس کو جو چاہے انعام عطا کرنا چاہے، کسی کی برائی کے باوجود اس کو حج یا عمرے پر بھیج دے، اور کسی کی نیکیوں کے باوجود اس کو نیک عمل سے اس طرح متبرک مقامات سے دور رکھے، یہ ہمارے رب کی مرضی ہے، اور ہمیں اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ تو یہ اس طرح کے نتائج از خود مرتب نہیں کرنے چاہیے۔ دو تین کویسچن رہ گئے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ پچھلے پروگرام کے میں لاسٹ میں ایک کویسچن کا جواب دے رہا تھا۔ بچی نے پوچھا تھا کہ بعض اوقات انسان برے عمل کرتا ہے لیکن پیسے ہوتے ہیں وہ حج پہ چلا جاتا ہے، ایک آدمی نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، پیسے نہیں ہوتے وہ نہیں جا پاتا، تو یہ کیا حج پر جو بلاوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یا پیسے سے ہوتا ہے؟ ویسے تو میں جواب دے چکا ہوں، تھوڑا سا اس میں بس آخر میں خلاصہ یہ بیان کرنا تھا کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں اور اس کے افعال یہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ وہ بڑی حکمت کے ساتھ تمام کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کی حکمت تک ہماری نگاہ نہیں پہنچ پاتی۔ ہماری مثال بلا تمثیل ایسی ہی ہوتی ہے، بلا تمثیل میں کہہ رہا ہوں کہ قیاس نہیں کر رہا ہوں، کہ ماں باپ بعض اوقات خاندان میں کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ فلاں سے مل رہے ہیں، فلاں سے قطع تعلق کر رہے ہیں، فلاں کو زیادہ پیسے دیتے ہیں، فلاں کو کم تحفے دیتے ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن جب ہم اسی لیول پر پہنچ جاتے ہیں، خود ہم ماں باپ بنتے ہیں یا جوان ہو جاتے ہیں، اور تمام پھر ماں باپ ہمارے ساتھ اپنی ان سوچ اور فکر اور حکمتوں کو شیئر کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہاں کم دینا ہوگا، یہاں زیادہ دینا ہوگا، یہاں جانا چاہیے، یہاں منع کر دینا چاہیے۔ بس ہم چونکہ ابھی نیچے لیول کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں، تو ہمیں چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم ہر چیز کو اپنی سوچ اور فکر کے مطابق دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس سے رزلٹ نکال رہے ہوتے ہیں، تو اس سے نتیجہ غلط نکلتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہمارے سامنے منکشف ہو جائے تو ہم شدید شرمندہ ہو جائیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اسے کس نے بلانا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کو روکنا ہے۔ بعض اوقات وہ ایک برے آدمی کو ایسے مقام پر جانے کا موقع دے دیتا ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ کہ فرض کر لیں وہ حرام کماتا ہے، حرام سے حج کر رہا ہے، حرام سے عمرہ تو مقبول بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ دھوکے میں مبتلا ہو جائے گا کہ شاید اب میرے سارے گناہ بخشے گئے اور میں تو حج اور عمرہ کر کے آ گیا، تو وہ نیکی کی طرف حقیقتاً نہیں آئے گا، توبہ کی طرف نہیں آئے گا، تباہ ہوگا۔ جبکہ ایک نیک پرہیزگار آدمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو روک دیتا ہے، وہ پیسے کی کمی کی بنا پر نہیں جا پاتا، فرض کر لیں وہ ساری زندگی جلتا ہے کڑتا ہے، وہ صبر و تحمل کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اور بروز قیامت وہ دیکھے گا کہ اس صبر و تحمل، اس احساس کمتری کی تکلیف کو برداشت کرنا اور اس پر پھر اللہ کی حمد بیان کرنا، اس کے اتنے بڑے بڑے انعامات ہوں گے جو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور وہ اپنے شاید اعمال سے ان انعامات کو حاصل نہیں کر سکتا تھا، تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی کہے گا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دور رکھ کر اتنے انعامات عطا فرما دیے۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بروز قیامت دنیا میں عافیت سے رہنے والے، مصیبت میں مبتلا لوگ جنہوں نے صبر کیا تھا، ان کو صبر پر ملنے والے انعامات دیکھیں گے، عافیت میں رہنے والے ان کے انعامات دیکھیں گے، تو تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجے اور ہماری کھالوں کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹا جائے اور ہم اس پر صبر کر کے ایسے انعام پالیں۔ اس لیے کوئی اللہ کی حکمت پر شکوہ بیدار نہ ہو، وہ بڑی حکمت کے ساتھ تمام کچھ افعال کر رہا ہوتا ہے، اس کے ہر فعل میں ہزار ہا حکمتیں ہوتی ہیں۔ زبان اعتراض دراز کرنے کے بجائے سر تسلیم خم کر دیں اور ہم اپنے رب کی رضا پر راضی